میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت وہ کوک کر کے. جی یہ سچ ہے؟ کیا چیز؟ کوک جو نہیں ہوتی. ہاں جی وہ بالکل. وہ میتھمفیٹامائن جو ہے نا اس کے انجیکشن لگاتا تھا نا, تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کہہ لیں کہ وہ پاور رہتی تھی, انرجی رہتی تھی کہ وہ جاگ کے کام کر سکے, کئی دن تک کام کر سکے. اپنے فوجیوں کو بھی اس طرح کی یہ چیزیں دیتا تھا, چاکلیٹس میں رکھ کے ان کو دی جاتی تھی کہ بھی آپ یہ چاکلیٹ کھاؤ تو آپ میں انرجی پیدا ہوگی. جنرل صاحب پوڈ کاسٹ پہ آ چکے ہیں. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف دا پاکستان ایکسپیرینس. آپ لوگ سب نے دیکھا ہوگا دیکھو سنو جانو, ون آف دا بیسٹ یوٹیوب چینلس. سب جانتے ہوں گے فیصل وڑائچ کون ہے, پر آج ہم آپ کو بڑے کنونسنگ کے بعد ایک دیکھو سنو جانو کا ٹرمپ کارڈ میں عوام کے سامنے لانے پہ کنونس کر لیا ہے ہم نے حسنین حیدر کو. ریسرچر ہیں, جرنلسٹ ہیں, دیکھو سنو جانو کی کئی ویڈیوز لکھی ہیں انہوں نے, ریسرچ کی ہے, تو ان کی رائے جاننے کے لیے ان کو آج ہم نے فائنلی کنونس کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ کیمرہ کے سامنے آئے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ سر ٹھیک, بہترین, آپ سنائیں. سر بالکل زبردست. آپ کو جنرل صاحب کیوں کہتے ہیں جنرل صاحب آپ؟ سر اس لیے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں ذرا ملٹری پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہوں, بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, بکس بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, تو مجھے شوق ہے فوجی جو ٹیکٹکس کو جاننے کا, جنگی معاملات کو جاننے کا, بس اس وجہ سے جنرل صاحب کہتے ہیں. اصل میں یہ نام بھی فیصل صاحب نے مجھے دیا, تو میرا تو مطلب کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ایسا نام جو ہے وہ اڈاپٹ کروں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں ابھی. مطلب یہ کتنا بڑا اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ آپ سیکھتے رہتے ہیں, زندگی بھر سیکھتے رہتے ہیں. تو مطلب انہوں نے جنرل صاحب کہنا شروع کر دیا, بس شور ہو گیا. سر جنرل صاحب آپ آ ہی گئے, جنگ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو وار ٹیکٹکس اور یہ وہ ڈسکس کرنی آپ سے بنتی ہیں بالکل, لیکن اس وقت جو پوری دنیا کا فوکس ہے وہ اسرائیل پیلسٹائن کے اوپر ہے. وہ ایز سچ وہ کنونشنل وار تو نہیں ہے کہ جس میں فلینکنگ ہو یا ٹیکٹکس ہوں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وار کو؟ اچھا سر یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہم کنڈیم کریں گے اس بات کو کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا, جو کچھ لوگ مارے گئے, اگر حماس نے کیا, حماس نے لوگوں کو مارا, بے گناہ لوگوں کو مارا, مطلب 1400 لوگ مارے گئے. چلیں اس میں سے بہت سارے سینکڑوں فوجی بھی تھے, لیکن اس میں بیبیز بھی مارے گئے. 40 کم از کم کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو مارا گیا, یا ان کی جو انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ جی ان کو ڈیکیپیٹیٹ کیا گیا, ان کو برن کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہیریٹس کی جو ابھی ریسنٹلی خبر آئی ہے جو اسرائیل کا نیوز پیپر ہے, اس میں جو انہوں نے لسٹ دی ہے اس میں 0 to 3 کی رینج میں جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 ڈیکیپیٹیڈ بیبیز والا تو وہ تو سب نے ریٹریکٹ کر لیا. ہاں وہ تو کر لیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ اس بات کو اتنا سا تھوڑا مارجن دے دیں گے, اچھا جی اس میں کچھ بچوں کی کیجولٹیز تو باہر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سویلینس کے ساتھ جو ہوا, جو بھی کچھ ہوا, یہ ہم اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے, اب تک کی جو رپورٹ ہے نا, اس میں 6000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں, جن میں سے 2000 بچے ہیں. اور وہاں پہ بچوں کے والدین جو ہیں وہ ان کے جسموں پہ ان کے نام لکھ رہے ہیں, زندہ بچوں کے, کہ یار کبھی یہ مارا جائے تو ہم نہ پاس ہو, ہم بھی مارے جائیں تو ان کی شناخت ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ہاسپٹل میں وہ بچے پڑے ہوئے. تو یہ اتنی بری وار ہے, اتنی خوفناک جنگ ہے, اتنا بڑا انجسٹس ہے پوری دنیا کے سامنے, ایک بے انصافی ہو رہی ہے, ایک پوری قوم کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے فرام دا فیس آف دا ارتھ, اور کوئی بول نہیں رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اسرائیل کو ری انوینٹ کر لیں گے, لیکن فلسطین کو کون ری انوینٹ کرے گا اگر وہ مارے گئے, ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کے جو لوگ مغربی کنارے میں تو خیر ان کو پہلے ہی وائپ آؤٹ کر رہے تھے, ان کی زمینیں چھین رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, تو اب آپ اس کو غزہ میں بھی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو کنڈیمیبل ہے, بہت زیادہ کنڈیمیبل ہے دونوں طرف سے یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, حماس نے بھی چلیں جو کیا وہ غلط تھا, اور اس کے بعد اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن اس میں نا اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جنگ بیسیکلی ہو کیوں رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا جو ہر دفعہ جو کویسچن اب یہ بن رہا ہے دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, میرا خیال ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں لوگوں کو, کہ یار یہ اس جنگ کا جو مورل گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک جنگ ہو رہی ہے 2 ملکوں کی, بلکہ 2 قوموں کی جنگ ہے, اور یہ بڑی پرانی جنگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, کیا وہ یہ حق رکھتا ہے. ہر دفعہ جو ویسٹرن جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے
کہ ڈز اسرائیل ہیو نو رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے, مطلب بڑا, ہاں وہ بڑا اس طرح کرتے ہیں, اور وہ اپنی طرف سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے نا اب ان کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ تو لاجواب ہو جائے گا. اب یہ بات ہے کہ یہ جو سوال ہے نا, یہ اس جنگ کے تناظر میں, اس کانفلکٹ کے تناظر میں بالکل بے بنیاد ہے. یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ یار کیا اس کو اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. پوچھنا یہ چاہیے کہ یار اسرائیل پہ یہ بار بار حملے کیوں ہوتے ہیں, ہر دفعہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کیوں ہم سنتے ہیں کہ جی اسرائیل پہ حملہ ہو رہا ہے, راکٹ فائر ہو رہے ہیں, اور اسرائیل جا کے وہاں پہ بمباری کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے. ہم یہ کیوں سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سارے کا مسئلہ یہ ہے. آپ دیکھیں, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا اسرائیل کو اپنا ڈیفینڈ کرنے کا, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, تو میں کہوں گا کہ اچھا اگر مصر, ایجپٹ آج وہ حملہ کر دیتا ہے اسرائیل پہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایجپٹ نے تو تسلیم کیا ہوا ہے نا اسرائیل کو. ٹھیک ہے, تو جس نے تسلیم کیا ہوا ہے وہ حملہ کرتا ہے بغیر کسی پرووکیشن کے, تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسرائیل کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے اگینسٹ ڈیفینڈ کریں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ کیا اس کو حماس کے خلاف بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا اتنا ہی حق ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہیں, اٹس اے کمپلیکیٹڈ کویسچن. اب یہاں پہ وہ پیچیدگی ہے, وہ مسئلہ ہے کہ یار آپ نے ایک قوم کو, پہلے تو اس قوم کے ساتھ آپ کی یہ لڑائی ہے نا کہ زمین کی لڑائی ہے. آپ ایک آکوپیشن فورس ہو, آپ وہاں پہ آئے, آپ نے قبضہ کیا, آپ نے لوگوں کو مارا, لاکھوں لوگوں کو نکالا. آج بھی 5.9 ملین لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر, فلسطینی پوری دنیا میں مہاجر بن کے. اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو کیا اسرائیل ایز اے اسٹیٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو نکالا, اب ان میں سے جو کچھ لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی آپ نے بیسیج کر لیا ہے ایک ایریا میں. ٹھیک ہے, اور مسلسل ان کو اتنا مینٹل ٹارچر کر رہے ہو, اتنا مینٹل ٹارچر کر رہے ہو کہ جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھو دیکھو اس نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے, اب وہ بھائی کیوں نہ آپ کو مارے, کیوں آپ پر حملہ نہ کرے؟ آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, امریکی ریاست ایلینوائے میں ایک یہودی کو جب یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ بچوں کو مارا گیا ہے, حماس نے مارا, تو اس نے جا کے اپنے کرایہ دار بچے کو, 6 سال کے بچے کو 26 مرتبہ اس کو چاقو مارا, 26 ٹائمز. صرف سن کے اتنی دور, ہزاروں کلومیٹر دور سے اس کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ کام ہوا ہے, تو سن کے وہ اتنا اریٹیٹ ہوا, اتنا مطلب کہہ لیں کہ پرووکیشن ہوگی اس کو کہ اس نے جا کے اس بچے کو مارا. ایک ایسے بچے کو جو بچہ اس کو اپنا نانا دادا سمجھتا تھا, اس کے ساتھ کھیلتا تھا, دوستی تھی ان کی, سب کچھ. ہم نے یہ کافی ویسے ڈسکس کیا ہے, اینڈ وی فاٹ دا پیلسٹائن کیس اینڈ آل آف دیز تھنگس فرام اے اسٹریٹجک اسٹینڈ پوائنٹ. اگر ہم پوچھیں کہ جس طرح انہوں نے غازہ کو رکھا ہوا ہے بسیج کر کے, کیوں فلیٹن کر کے ختم نہیں کر دیتے, کیوں انہوں نے اس طرح؟ اچھا پہلے میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں. میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ بچے کو اب اس نے مارا صرف سن کے. ٹھیک ہے, تو اب سوچیں کہ ایک بندہ جو اس بسیجڈ ایریا کے اندر رہ رہا ہے, برسوں سے رہ رہا ہے, دہائیوں سے رہ رہا ہے, بچپن اس کا ادھر گزرا, جوانی اس کی ادھر گزری, اس نے لوگوں کو مسلسل مرتے ہوئے دیکھا, تو اس بندے کی کیا حالت ہو؟ اس بندے کا, اس یہودی کی نفرت کو اگر آپ 1000 گنا بڑھا لیں نا, تو آپ کو حماس جیسا کوئی بندہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے حماس رائٹ پہ نہیں ہے جب وہ لوگوں کو مارتی ہے. لیکن وہ کیا کریں, جب آپ لوگوں کو کارنر کر دیتے ہیں, تو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھیں نا, تو ایک کارنر ٹائگر جو ہوتا ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے آپ میں. ٹھیک ہے, اس کا مقصد پھر جیتنا نہیں ہوتا, وہ آپ کو پین دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو پین آپ نے اس کو دی ہے تو اس کا نا کچھ حصہ آپ بھی شیئر کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جو حماس نے اٹیک کیا اس کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیو نہیں تھا, ہو بھی نہیں سکتا. مطلب نہ تو وہ کہیں قبضہ کر سکتے تھے, نہ اسرائیل کو کسی طریقے سے ختم کر سکتے تھے. جتنا انہوں نے جس فورس کے ساتھ اٹیک کیا ہے وہ کہیں بھی اسٹریٹجیکلی اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر سکے. مطلب اسرائیل وہ کنٹری ہے جس پہ 4-4 5-5 ملک مل کر حملہ کرتے تھے, لبنان, اردن, مصر, شام, ایون عراق, پھر ایون ایک دفعہ تو پوری مسلم دنیا نے مل کے اس پر اٹیک کیا. 73 کی جو وار ہوئی تھی بہت بڑی وار تھی اپنے اسکوپ میں, پاکستانی پائلٹ وہاں پہ گئے تھے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے, کہاں کہاں سے فوجیں نہیں آئیں, پوری مسلم دنیا سے فوجیں جمع آئیں, لیکن اس نے ان سب کو ہرا دیا. 73 میں اسرائیل تو نہیں جیتا. آئی تھنک 73 میں اسرائیل واز میڈ ٹو کنسیڈ ا لاٹ. اس سینائے انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ ڈیل کی نا. دیکھیں اب ہم بات کریں پہلے تو ایک ٹیکٹیکل لیول پہ کہ ٹیکٹیکل لیول پہ کون جیتا تھا.
جب دونوں سائڈوں سے اٹیک ہوا, اس کی 2 سائڈ سے اٹیک کیا گیا تھا, ایک گولان ہائٹس کی طرف سے اٹیک ہوا تھا, ایک سینائی کی طرف سے اٹیک ہوا, سیریا اور ایجپٹ کی طرف سے. اب اسرائیل نے یہ کیا کہ آن گراؤنڈ وہ اس طرح جیتا کہ اس نے گولان ہائٹس بھی چھین لی, اور اس کی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق کے تھوڑے سے چند کلومیٹر دور پہنچ گئی تھی. دوسری طرف اس نے صحرائے سینا کو بھی دوبارہ کیپچر کیا, نہر سوئز کو کیپچر کیا, پھر اس نے نہر سوئز کو کراس کیا, پھر اس نے وہاں سے ایک ایجپشین آرمی, جو غالباً ایجپشین سیکنڈ آرمی تھی, جو صحرائے سینا کے نا رائٹ سائڈ پہ وہ لوگ بیٹھے تھے, ان کا راستہ بھی پیچھے سے بلاک کر دیا مصر کے اندر جا کے. ٹھیک ہے, یہ اس کی پوری کھلی ٹیکٹیکل وکٹری تھی, ڈیسائزو وکٹری لی تھی اس نے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ اس کی فوج کا زیادہ نقصان ہوا. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیکل اس کو یہ فیلئر تھا کہ اس کی جو بارلیو لائن تھی, جو اس نے مصر کے ساتھ ڈیفنس لائن بنائی ہوئی تھی, وہ ناکام ہو گئی تھی. پہلی دفعہ ہوا کہ اسرائیل کی کوئی ڈیفینسو پوزیشن ناکام ہوئی, دشمن اس کے اتنا اندر تک آ گیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ دیکھا گیا کہ اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھیں. ڈیفینسو لائن ناکام کیوں ہوئی؟ دیکھیں وہاں پہ اوور پاور ہو گئے, اوور پاور ہوگی نا. دیکھیں ان کا تہوار چل رہا تھا, یوم کپور جس کو کہتے ہیں, وہ تہوار چل رہا تھا, تو ان کے لوگ وہاں پہ کم تھے, تو عربوں نے ایک سرپرائز اٹیک کیا, اور انہوں نے وہاں سے جب بارلیو لائن کو کراس کیا تو وہاں پہ اتنی ریزسٹنس ان کو نا نہیں ملی. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا, تھوڑا آگے تک آ گئے. اس کے بعد جب اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک شروع کیے تو اس نے اس کاؤنٹر اٹیک میں وہاں نہر سوئز پہ قبضہ کیا, اور آ کے پھر وہ اس کو انہوں نے آرمی کو انسرکل کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ تھا. اب اس سارے میں اس کی ٹیکٹیکل وکٹری تو ہو گئی, لیکن اسٹریٹجیکلی ناکام رہا کہ اس کو پتہ نہیں چلا, حملہ ہو گیا, اس کو وہ بارلیو لائن کو بچا نہیں سکا. اس کا جو ایک امیج تھا کہ وہ ایک انونسیبل پاور ہے, وہ ٹوٹ گیا, کریش ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مصر کی مزاحمت جاری رہی, عربوں کی مزاحمت جاری رہی, اور اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر میں اسی طرح ان کے ساتھ لڑتا رہا تو آج نہیں تو کل یہ میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے مصر کو کہا کہ یار اس کو اب اس کیمپ سے نکالنا ہے, کیونکہ مصر واز دا اسٹرانگسٹ کنٹری ان دا عرب ورلڈ. اب جس وقت مصر ان سے معاہدہ کر رہا تھا, اسی وقت شام میں شامی فوجیں جو تھیں, دے ور گیٹنگ ریڈی ٹو لانچ اندر انویژن. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا مصر والے صلح کی طرف جا رہے ہیں, ٹروس کی طرف, تو ہم بھی چلے جائیں. تو پہلے نمبر پہ تو ٹروس ہوا نا. ٹھیک ہے, اس میں پھر ساری جو اسرائیل آرمی تھی, نہیں اسرائیل آرمی صرف مصر سے واپس ہوئی. ٹھیک ہے, سینائی میں رہی, پھر کئی سال گزرے. اچھا, سینائی پیننسولا انہوں نے بعد میں دیا تھا, مجھے لگا فوراً ہی وار کے بعد. نہیں فوراً نہیں دیا تھا. اس وقت دیکھیں فوری طور پہ نا ٹروس ہوتا ہے, ایک آپ جنگ بندی کرتے ہو, سیز فائر ہوتا ہے, اس میں آپ یہ بارگیننگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب بارگیننگ کا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس وقت سوویت روس بھی تھا, اور سوویت روس آپ کو پتا ہے کہ مصر کی بڑی مدد کر رہا تھا. اب مصر کے پاس سارے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل, سارے اینٹی ٹینک میزائل ان کے تھے, اور انسانی تاریخ میں اس وقت تک اتنی بڑی تعداد میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور اینٹی ٹینک میزائل کبھی بھی ایک جگہ پہ اس طرح سے ڈپلوائے نہیں کیے گئے تھے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس 2 ہی طاقت اس کی ہے, ایک اس کا آرمر ہے, اس کے ٹینکس, دوسرا اس کی ایئر فورس ہے. تو ان دونوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر کے آئے تھے, لیکن اسرائیل نے اسی کو پوری پلاننگ کو ان کے اگینسٹ یوز کیا, الٹا ان کے خلاف یوز کیا, کیونکہ ہر بندے کے پاس جو تھا وہ ویپن تھا, میزائل, اینٹی ٹینک, جو انفینٹری لڑنے کے لیے آ رہی تھی, پیدل فوج جو تھی. تو اسرائیلیوں کو یہ ہوا کہ یار ان کے پاس جو دوسرے گراؤنڈ پہ لڑنے والے ویپنز ہیں وہ نہیں ہوں گے, تو انہوں نے اپنی انفینٹری کو بھیج دیا, ٹینک پیچھے رکھ لیے, تیارے پیچھے رکھ لیے, اور انفینٹری کو بھیج لیا. انہوں نے جا کے جہاں سے پوزیشنز کمزور تھیں ان کو توڑ کے بریک کر کے تو وہ نہر سوئز کو کراس کر گئے. جب انہوں نے ایک دفعہ نہر سوئز کو کراس کر لیا تو اس کے بعد ان کی ایئر فورس سارا کچھ واپس آ گیا, ٹینک وغیرہ, تو وہ پھر انہوں نے وہ جنگ اس طریقے سے جیت لی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ روس نے کہا جی کہ میں تو اب اپنی فوج بھیج دوں گا, یہاں پہ تو لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب روس کے مقابلے میں تو اسرائیل نہیں آ سکتا تھا, پھر امریکہ نے بھی اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا. تو وہ سارا کچھ ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اب تو مصر کو جب تک ہم ادھر سے نکالیں گے نہیں نا تب تک مسئلہ ہوگا. تو مصر کو پھر آپ دیکھیں کیمپ ڈیوڈ کیا گیا اور اس میں نکالا گیا, سینائی پیننسولا واپس ہوا, پھر جارڈن کے ساتھ بھی ان کی ہو گیا ایگریمنٹ, جارڈن کو بھی انہوں نے کافی ایریاز واپس کیے. تو سارا کچھ ہوتے ہوتے تو یہ ان کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیریا جو ہے وہ بیچارہ پھر اکیلا رہ گیا اس ساری فائٹ میں. تو سیریا خود ہی ودرا کر گیا, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا, لیکن وہ لڑا نہیں, پھر اس کے بعد سے وہ لڑائی ختم ہو گئی. اچھا, اب یہ چیز تھی کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ
عربوں کے ہاتھ اٹھا لینے کے بعد پھر فلسطینیوں کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑی، جو کہ وہ آج تک لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حماس پھر اسی چیز کی پیداوار تھی کہ یار عربوں نے اب اسٹیٹس نے لڑنا چھوڑ دیا ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ آئے گی اور بچائے گی. بٹ یوم کپور وار ٹو حماس تو کوئی ایک 20-25-30 سال کا فاصلہ ہے. نہیں دیکھیں، پھر رد عمل میں ریئیکشن میں چیزیں تو نسلوں میں پیدا ہوتی ہیں نا. ایک کانفلکٹ ہے جس نے نسلوں تک چلنا ہے، جو آلریڈی ایک سمجھ لیں کہ ہزاروں سال کا ایک وہ چلتا آ رہا ہے، اس میں ایک پروسیس ہے جس سے یہ کانفلکٹ نکلا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ 15-20 سال تو اس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو اس میں آلریڈی جو تھے نا، اصل میں یہ تھا نا کہ PLO والے آلریڈی وہ بھی لڑ رہے تھے، ان کی بھی ایک آرم اسٹرگل تھی اس وقت بھی، انتفاضات تھی. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی اٹیکس کرتے تھے، جارڈن میں رہ کے بھی انہوں نے کاروائیاں کی تھی، پھر وہ لبنان چلے گئے. اب دیکھیں نا، وہ سارا جب یہ 73 والی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ لبنان میں تھے، تو لبنان پہ پھر انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل نے، اب ان کو لبنان سے بھی نکال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیس میں سب میں ہوتا یہ رہا کہ اسٹیٹس پیچھے ہٹتی گئیں اور جو پاور تھی نا وہ پبلک کو منتقل ہوتی رہی کہ جی اب آپ نے ریزسٹنس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کتنا فیئر ہے کہنا کہ جی یہ عرب ورلڈ ورسز اسرائیل چل رہا ہے؟ جو آپ نے یوم کپور وار کی بات کی، اس کے بعد ایجپٹ نے ڈیل کر لی تھی. 67 کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ 67 میں تو ڈسائسو وکٹری تھی اسرائیل کی. 47 میں جارڈن کی جو آرمی مینیج کر رہے تھے، گلب پاشا نام تھا ان کا، ہاں جی پاشا ہے میرا خیال شاید، انہوں نے بولا فونی وار تھی، ہم نے تو پہلے سے ڈیل کی ہوئی تھی، ہم تو لڑنے ہی نہیں گئے تھے، اور وہ اس وقت ان کی اسٹرانگیسٹ آرمی تھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جارڈن وغیرہ مطلب وہ باتوں کی حد تک کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ صرف اس میں جارڈن تو نہیں لڑ رہا تھا نا، اس میں مصر بھی لڑ رہا تھا، دوسرے لوگ جارڈن نہیں لڑا نا، ٹھیک ہے نا. نہیں جارڈن لڑا، جارڈن نے بیت المقدس پہ کا کنٹرول سنبھالا تھا. جو 48 والی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس میں جارڈن نے جا کے قبضہ کیا تھا، بیت المقدس اس کے پاس تھا، ویسٹ بینک سے. ہاں ویسٹ بینک والا سارا ایریا اس کے پاس تھا، اس کے پاس زیادہ ایریا تھا، تو اس نے کنٹرول کیا. تو ان کو تو بڑا اس وقت بوسٹ ملا کہ جی ہم تو جناب ہم نے بیت المقدس کو بچا لیا ہے، اور بڑے اس کو تو مسلمانوں کے ہیرو بن گئے تھے. لیکن غلطی یہ کی کہ 1967 میں جب مصر نے اور سیریا نے یہ جنگ شروع کی ہے، اس کے انفیکٹ مصر اور سیریا نے نہیں شروع کی تھی، اسرائیل نے پریمپٹیو اسٹرائکس کر دیے تھے، تو اس میں پھر شام بھی شامل ہو گیا. تو پھر پہلے دن نا سب نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم جیت رہے ہیں. تو اردن کو یہ غلط میسج چلا گیا کہ بھئی یہ تم عرب تو جیت گئے تو ہم بھی اس میں حصہ لیں. تو وہ جیسے ہی کودے اس جنگ میں تو بیت المقدس کو بھی گوا بیٹھے. ٹھیک ہے، تو 47 کا اگر ہم پہلے ذرا اس کو ڈسکس کریں. جی جی، اس وقت اسرائیل ایک نیا ملک بنا تھا، نہیں 48 میں بنا تھا بیسیکلی. میں 48 میں انہوں نے اپنا ڈکلیئر کیا تھا، اس کے بعد ان کی وار ہوئی اور وہ سارا. تو اس ٹائم کیوں عربس کو ڈیفیٹ ہوئی؟ ان کو تو ہونا چاہیے تھا. سر دیکھیں عربس کو تو ڈیفیٹ اس لیے ہو رہی تھی نا کہ اس کے پیچھے برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یورپ سے جب یہ جوز آئے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے ساتھ اسلحہ ویپن سب کچھ ان کو مل رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان میں سے بہت سارے بیٹل ہارڈنڈ فوجی بھی تھے جو برطانیہ کی فوج میں لڑ چکے تھے، امریکنس کے ساتھ لڑ چکے تھے. تو وہ سارا کچھ ان کو ورلڈ وار لڑ چکے تھے. ورلڈ وار لڑ چکے، ورلڈ وار مطلب وہی جو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی وہ لڑ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو نا کافی ایکسپیرینس تھا اس چیز کا. اور عربوں کے پاس اس وقت تو مطلب بالکل ہی ان کے پاس وہ اس طرح کی طاقت نہیں تھی جو ان کو بعد میں پھر رشیا نے دینا شروع کی، جیٹ فائٹرز دینا شروع کیے، سب کچھ وہ بہت بعد میں ان کو جا کے ملا. تو ابھی وہ لوگ اتنے پاورفل نہیں تھے. لیکن جب اب ہم آتے ہیں نا آگے تھوڑا سا، if I may just get into some more details, لوگ اس میں یہ بھی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی جو آرمی بھی تھیں وہ ایز سچ کوئی عرب کی کوآرڈینیٹڈ کہ یار مطلب کمانڈ سینٹر میں بیٹھے تم ادھر سے اور فلینک کرو، کچھ اتنا پلان نہیں تھا. جی وہ ایک ریگ ٹیگ گروپ آف، جس طرح فلسطین کے بھی جو آرم کے والنٹیئرز آ گئے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، پھر ایک بالکل ایسے جب اسٹیٹس نے ابینڈن کر دیا تو جارڈن کے جو ایک صاحب ہیں انہوں نے پیسے دے کر لوگوں کو لا کر ایک آرمی کھڑی کی، ملیشیا بنائی. وہ لوگ لڑ رہے تھے. تو ہمارا جو ماڈرن کنسیپشن ہے کہ ایک آرمی جائے گی ویل ٹرینڈ، اس طرح کی جنگ نہیں تھی وہ والی. نہیں اس طرح کی جنگ بالکل نہیں تھی. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ عرب جو تھے وہ تو شروع سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے پیٹرن پہ چل رہے تھے نا جنگوں کے کہ ان کا تو قبائلی سسٹم ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان کے گروپس تھے، وہ انہوں نے اونٹوں پہ بیٹھ کے آنا ہے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اس چیز سے پوری طرح نکل نہیں سکے تھے. مصر والے کچھ ایجپٹ، ہاں وہ کچھ تھے بہتر تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس طرح سے پھر وہ آپ کو پتا انہوں نے
غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر لیا تو وہ وہاں تک ہی محدود ہو گئے. انہوں نے مغربی کنارہ چھین لیا تو انہوں نے کہا جی بس ہم اوکے ہیں, بیت المقدس آ گیا ہمارے پاس تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن جوز جو آرگیومنٹ رائٹ دیٹ جارڈن میڈ لائک اے سارٹ اف ڈیل ود اسرائیل ادھر. ہاں بالکل اس سے زیادہ کوئی نہیں گزرا. ہاں اس سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاثر یہی ملتا ہے کہ جو ان کے درمیان, کیونکہ جارڈن جو تھا وہ تو ہمیشہ کوشش کرتا تھا, وہ ایک چھوٹا ملک ہے, وہ اس طریقے سے پاورفل نہیں رہا کبھی بھی, تو اس کا بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کر لے. لیکن مصر کا اس طریقے سے نہیں بنتا تھا. تو مصر آپ کو پتا ہے کہ پھر جب اس کو نکالا گیا کیمپ ڈیوڈ کے تحت تو سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے. سارے عرب ملکوں نے اس کا بڑے عرصے تک بائیک آؤٹ بھی کیے رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ جب عرب ملکوں کی اسٹیٹ پاور جب ٹوٹتی ہے نا, دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وار کا, اس میں دو لوگ لڑتے ہیں, ایک اسٹیٹ لڑتی ہے اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کو پوری دنیا کا جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے, خاص طور پہ امریکہ کا جو کہہ لیں کہ آپ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے اسٹیٹس سے کیسے نمٹنا ہے. ٹھیک ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی پاورز میں, چاہے وہ کتنی بھی بڑی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہو, جیسے امریکہ ہے وہ ہسٹری میں سب سے بڑی پاور ہے نا آج تک کی, لیکن وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے نہیں لڑ سکتا. کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اور اسٹیٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک کیپٹل ہوتا ہے, اس کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, اس کی ایک ملٹری ہوتی ہے, اس کے ٹھکانوں کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اس کا سب کچھ, تو اور وہ اس کا ایریا بھی محدود ہوتا ہے, تو آپ اس میں اس کو جھکا سکتے ہو. نان اسٹیٹ ایکٹر نے تو ایک ملک سے بھاگ کے دوسرے ملک میں چلے جانا ہے, اس نے کہیں جا کے کہیں کس طرح کی پوزیشن لے لینی ہے, وہ ری گروپ کریں گے, دوبارہ آئیں گے, اٹیکس کریں گے, سب کچھ کریں گے. اب ہوا یہ کہ اگر ڈیفائنڈ بھی ہوں تو بھی ویت کانگ کے ساتھ کیا کیا یو ایس نے؟ ہاں بالکل کچھ نہیں لڑ سکے نا. اصل میں تو ویت کانگ اور جو نارتھ ویتنام آرمی تھی وہ تو اندر آ کے لڑ رہے تھے نا, ویتنام کے اندر آ کے. ٹھیک ہے, وہ جنگلوں میں پینیٹریٹ کر جاتے تھے. اب انہوں نے کمبوڈیا کے راستے وہ سارا ایک اپنا جال بچھایا ہوا تھا لڑائی کا, تو وہ وہاں پہ آ کے تو اٹیک کرتے تھے. اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ پھر کتنی بمباری کی امریکہ نے نارتھ ویتنام پہ, یہ سوچ کے کہ اچھا چلو یہ ہتھیار ڈال دیں گے, لیکن انہوں نے نہیں ڈالے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نا, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹ تو پیچھے تھی. ویتنام کی جنگ تو اس لیے مختلف تھی نا, لیکن باقی ساری جنگیں خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں نا امریکہ کے لیے لڑنا مشکل ہو گیا, کیونکہ وہ اب بن گئی ہیں سارے کے سارے نان اسٹیٹ ایکٹر. ساری اسٹیٹس نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, اسرائیل سے کوئی نہیں لڑ رہا, کوئی اسٹیٹ نہیں لڑ رہی. ٹھیک ہے, امریکہ سے کوئی اسٹیٹ نہیں لڑ رہی, مسلمانوں کی کوئی بھی, مطلب کہہ لیں کہ ایران کسی حد تک ہے, لیکن اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کے وار میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی پراکسیز کو یوز کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی نان اسٹیٹ ایکٹر ہی ہے جو امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے پرابلم بنا ہوا. تو اب یہ ہوا کہ جب ساری اسٹیٹ وائز جنگ ختم ہو گئی تو اب وہاں پہ حزب اللہ بنی. ٹھیک ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر ہے نا, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اس نے وہاں اپنا کر لیا. یہاں حماس آ گئی, اور شام میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس کا حال ہو گیا, تو اس کے بعد وہاں پہ بھی ملیشیاز کا سارا وہ کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. عراق میں بہت ساری ایرانی بیکڈ ملیشیاز آ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے لڑنا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ ایک طرف وہ اسرائیل ملک تھا جس نے پریمپٹیو اسٹرائک کر کے 6 دن میں 4-5 ملکوں کو اس نے ہرا دیا. 67 کی جو آپ وار کا ذکر کر رہے ہیں پریمپٹیو اسٹرائک والا, اس کی اگر ڈیٹیل بھی بتا دیں. اس میں جو پہلے ڈسکشن ہو رہے تھے, نصر تو بڑے ٹائم سے آرم کر رہا تھا, کہہ بھی رہا تھا, رشیا سے ویپنز بھی لے رہا تھا, مکس بھی لے لیے تھے. بیچ میں عراق کے ایک جو پائلٹ ہیں, عراق میں ایک پاکستانی پائلٹ جن کی بات کریں آپ, وہ اس نے مگ لے کے اسرائیل آ گیا تھا پیسے لے کر کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اسرائیل کو انٹیلیجنس آئی تھی مگ کیا ہوتا ہے ریورس انجینئر کر لی, تو وہ بک گیا تھا. اس نے بولا ٹھیک ہے ان کا لے لو, میرے کیمرے. اچھا, مجھے اس واقعے کا نہیں. ہاں یہ ایک واقعہ تھا. تو نصر نے بولا کہ یار میں پہلا اسٹرائک نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے اگر پہلا اسٹرائک کیا تو دوسرا جو ہے وہ امریکہ سے آئے گا, اسرائیل سے نہیں آئے گا. سو وہ ہم کہہ سکتے ہیں مس کیلکولیشن تھی کہ آپ نے نہیں کیا تو اسرائیل نے آپ کی 80% ایئر فورس تباہ کر دی. نہیں, پوری زمین سے اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دی. زمین سے اڑنے سے پہلے تباہ کر دی. بٹ 250 سے 350 تک طیارے انہوں نے تباہ کر دیے تھے. عراق کا ایئر بیس تباہ کر دیا, سیریا کی ایئر فورس وائپ آؤٹ کر دی. سیریا کی بالکل 3/4 ایئر فورس. آئی آلسو گیٹ ایجپٹس پوائنٹ کہ وہ پہلی اسٹرائک کر نہیں سکتے تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وار اسٹریٹجی کو, کہ فیلئر تھا ان کا پہلی اسٹرائک نہ کرنا, یا لٹرلی ان کے پاس آپشن نہیں تھا پہلی اسٹرائک کرنے کا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی اسٹرائک کرنے کا اگر آپ کے پاس آپشن ہو نا تو آپ پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے, وہ کسی صورت بھی عربوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کو لڑنے کا کوئی موقع ملے, اس پہ پہل کرنے کا موقع ملے اور وہ اس کو چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ان کے پاس واقعی اس بات کا آپشن نہیں تھا, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ امریکہ بہرحال ان کو بیک کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو جمال ناصر صاحب تھے نا, ان کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ پہلے 56 والی وار بھی لڑ چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے دیکھا تھا اسرائیل کے ساتھ ان کو ایک وار کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اسرائیل کی طاقت بہت زیادہ ہے. اسی پہ تو انہوں نے کیمپین کی کہ ہم ذلیل ہوئے تھے, اب میں واپس وہ پرائیڈ لے کر آؤں گا. جی بالکل. تو وہ اب ان کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی تھیں نا, تو اب وہ لڑنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. اور اسرائیل کو ایسے انڈیکیشن مل رہے تھے کہ یار یہ کچھ کبھی بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا ارادہ بالکل بھی نہیں نہ ہوتا تو اسرائیل حملہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یعنی اسرائیل کو یہ پتہ تھا, سم ہاؤ اس کو انٹیلیجنس تھی کہ یہ حملہ انہوں نے کرنا ہے. ہاں تھوڑا سا ڈیلے کر کے کر دیں گے, کچھ دن کچھ مہینے ٹال لیں گے اس کو, لیکن کبھی نہ کبھی تو کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کی اس وقت پوزیشن تھی, آپ کو پتہ ہے وہ آج سے تو بہت چھوٹا تھا نا, اب تو اس کے بعد مغربی کنارہ بھی آ گیا, دوسرے بھی, ٹھیک ہے, وہ تھا. تو وہ نہیں تھا مسئلہ, سیٹلرز بھی ظاہر ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ نہیں تھے, تو اس کو یہ پرابلم تھی, وہ اپنے آپ کو ویسے ہی ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا. ویسے بھی اس کا تو گریٹر اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ علاقے ویسے ہی لینے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا تھا, تو انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے. یہ ان کا مین مقصد یہی تھا کہ یار ہم عربوں کو اس طرح سے کر دیں کہ یار یہ اب کبھی جنگ میں واپس نہ آ سکیں. تو بیسک اسٹریٹجی یہ تھی کہ 6 days میں آپ نے ڈیفیٹ دے دی, تو اب کون آئے گا ہمارے مقابلے میں, اتنے ملک ہار گئے, اور وہ بھی 6 days میں ہار گئے. تو وہ نہیں ہوا. 73 میں پھر انہوں نے 67 میں, اگر میں ایک اور آپ سے سوال پوچھ سکوں, ایجپٹ کے جو پلینز ہیں وہ ہینگرز وینگرز میں کیوں نہیں تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کیا تھے, انہوں نے کھلے ہی چھوڑے ہوئے تھے, وہ بومب ہو گئے. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو بومبز جو ہیں نا وہ ہینگر پینیٹریٹنگ بھی اس کے لیے ہوتے ہیں, وہ بھی ویپنز یوز کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر آپ کو اب ایک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پر اٹیک ہونا ہے, تو یوزلی جو پلینز ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے مشنز بھی ہوتے ہیں, کہہ لیں کہ ٹریننگ مشن ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, ان کو کوئی ریپیئرنگ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا, تو اس کے لیے اکثر باہر ان کو نکالا جاتا ہے. لیکن جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ دشمن واقعی حملہ کرنے والا ہے, تو اس وقت تک آپ کے ہینگر وینگر کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ اس کو کہیں بھی طیارے کو چھپا دیں, تو وہ جب ان کے پاس دشمن کے پاس انٹیلیجنس ہے تو وہ اس کو ہٹ کرے گا ہی کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مسئلہ تھا. آپ دیکھیں نا کہ اب آج بھی وہ جو ویپن یوز کرتے ہیں تو پوری بلڈنگز کو کیسے وہ ڈیمالش کر دیتے ہیں, ہر چیز کو ڈیمالش کر دیتے ہیں. وہ شروع سے یہ بنکر بسٹر بام اور اس طرح کی چیزیں نا آ چکی ہوئی تھیں, امریکہ کے پاس تو تھیں, تو وہ اسرائیل کو بھی دے رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اب سب کو پتہ تھا کہ یار یہ اس طرح سے ہونا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو اپنے ریڈارز پہ بہت مان تھا کہ ریڈار ہمارے لگے ہوئے ہیں, تو اسرائیل آئے گا تو پتہ چل جائے گا. تو اب اسرائیل نے بھی تو اوپر سے گھوم کے, ٹھیک ہے نا, ہاں ادھر جا کر بھی گھوم کر آیا, ٹھیک ہے. تو وہ پورا ان کا ریڈار سسٹم ہی اس نے کر دیا, ٹھیک ہے, اس طرف تھا کہ ادھر سے آئیں گے. ہاں, تو اس وجہ سے بھی ان کو تھوڑا ریڈار سسٹم بھروسے کی وجہ سے بھی وہ مار کھا گئے. تو آپ دیکھیں نا کہ پھر سیکنڈ ٹائم میں انہوں نے کیا کیا, وہ اپنی ایئر فورس کو میدان میں نہیں لے کر آئے. انہوں نے پہلے میزائل فورس بھیجی, اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم بھیجے سارے, پھر اس کے پیچھے پیچھے ان کے طیارے آتے تھے, تاکہ اپنی جو دشمن جب طیارے لے کر آئے تو ہمیں سپورٹ مل سکے اپنے گراؤنڈ ٹروپ سے. اور 67 میں اس کے بعد جب انہوں نے آرمی بھیجی ہوئی سینائی پیننسولا میں, وہ اس لیے ریٹریٹ کروائی کہ, یا اس لیے ان کو بولا کہ بھائی کچھ نہ کرو, ان کو ڈر تھا کہ ہمارے پاس ایئر فورس نہیں, ان کے پاس ایئر فورس ہے, تو یہ تو سٹنگ ڈک ہوں گے. از دیٹ دی ریزن؟ یس, اصل میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس وقت انہوں نے اٹیک بھی کیا تھا نا اسرائیل نے, تو اس وقت بھی کوئی ان کا کوئی ملٹری کا کوئی اعلیٰ افسر جو تھا نا اس وقت, وہ آ رہا تھا, مجھے نام نہیں اس کا اس وقت ذہن میں آ رہا, کہ وہ نا آ رہا تھا سینائی میں نا, سینائی والی سائڈ پہ اور ادھر غزہ والی سائڈ پہ. تو بہت سارے فوجی افسر اس وقت تھے نہیں وہاں پہ, اس کے استقبال وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کی پوری انٹیلیجنس اسرائیل کے پاس تھی, تو اسرائیل نے اس کے حساب سے اٹیک کیا کہ ہم ایسے وقت میں اٹیک کریں کہ ان کو لیڈرشپ نہ مل سکے, ٹھیک ہے. تو جب لیڈرشپ آپ کو نہیں مل سکتی تو پھر آپ کے فوجی جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اب جب فوجیوں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو پیچھے جو کمانڈرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو صورتحال کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اب اس صورتحال میں ہمارے فوجی کچھ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اس ظاہر ہے وہ صحرا تھا, اس میں لاجسٹکس کا پرابلم ہوتا ہے, 100 طرح کی اس میں پرابلم ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دے ور ناٹ ویل پریپیئرڈ, ٹھیک ہے, ان کے بالکل کوئی پریپریشنز نہیں تھی. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ری انفورسمنٹ بھیجتے, اگر ان کا کوئی پلان ہوتا تو وہ ری انفورسمنٹ بھیجتے وہاں پہ, لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ جی کہ ودرا کر جاؤ, کیونکہ جو آگے والے ٹروپس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی
ایک خاص حد سے زیادہ دشمن کو نہیں روک سکتے جب تک ان کو پیچھے سے بیک اپ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو بیک اپ تو تھا ہی نہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ریٹریٹ کرو, کیونکہ ایک ہی دن کے اندر یا 1-2 دن میں ان کو پورا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیتنے والے. ٹھیک ہے, جب ایئر فورس آپ کی لیمینیٹ ہو جاتی ہے اور دشمن بہت ایریاز میں آگے آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب یہ ختم. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ سوئس کینال کو بچانا چاہتے تھے, اس کا ڈیفینس کرنا چاہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ وہاں سے پار کر کے آ جائیں, کیونکہ اس جو اس کا بینک تھا وہاں تک تو وہ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا نا, لیکن جو ویسٹ بینک تھا اس کو نہیں لے سکے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائپ کے ڈیفینس کے لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن اب یہ ہے کہ 67 میں اب وہی بات آ گئی کہ 67 میں جس اسرائیل نے 6 دن میں اتنی بڑی جنگ جیت لی, اب وہ اتنے دنوں سے 15-20 دن سے غزہ میں لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ گراؤنڈ انویژن کرے. تو دس از دا پاور آف نان اسٹیٹ ایکٹر. ٹھیک ہے, کہ وہ اس کے پاس اتنی مطلب اس کی کمٹمنٹ, اس کا جو کہہ لیں کہ لاجسٹک جو اس نے خود سے ریسورسز جمع کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کی جو اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو پتہ ہے کہ میں آل ٹائم اگر میں مارا بھی گیا تو میرے لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ جا کے کسی نئے طریقے سے اسٹرگل کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس وقت جو غزہ کی پاور ہے وہ زیادہ بھاری پڑ رہا ہے وہ اسرائیل کے اوپر. یعنی اسرائیل خوف زدہ ہے, امریکہ خوف زدہ ہے. امریکہ آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی آپ حزب اللہ یا دوسرے لوگ کہ بھئی اگر بیچ میں آئے تو ہمارے یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ جب جو بائیڈن صاحب یہ کہہ رہے تھے تو ایک فٹ سولجر بھی حزب اللہ کا نا وہ مسکرا رہا ہوگا کہ یار یہ کس کو تھریٹ کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں جو نہ تو جان دینے سے ڈرتے ہیں نہ کسی مٹیریل لاس سے ڈرتے ہیں. تو آپ یہی 2 چیزوں میں انہیں تھریٹ کر سکتے ہو نا, تو وہ 2 چیزیں تو وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کس طرح سے ان سے نمٹو گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے نا بڑی ٹف سچویشن ہے, بہت زیادہ ٹف سچویشن ہے, اور لانگ ٹرم میں ان کو اور بھاری پڑے گی. سو یہ میموری آف عرب وار جو ہیں اس کی وجہ سے ابھی بھی جب ہوا حماس کا, اسرائیل نے صرف غازہ کو بام نہیں کیا, انہوں نے لیبنان کو بھی بام کرنا شروع کر دیا, سیریا کو بھی بام کرنا شروع کر دیا, ان کے ایئرپورٹ بھی بام کرنا شروع کر دیا. بالکل وہ پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں. بالکل ان کو پتہ ہے کہ انہیں دونوں ایئرپورٹ سے چیزیں آنی ہیں, اسلحہ آنا ہے. ایران ابھی یہ انہوں نے ابھی نہیں اٹیک کیا شام پہ, یہ پچھلے 10 سال میں یہ کافی اٹیکس کر چکے ہیں. جب سے بشار الاسد کے خلاف یہ لڑائی سارا شروع ہوا ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک اسرائیل کوئی سینکڑوں مرتبہ اٹیک کر چکا ہے. الیپو صرف الیپو میں نہیں, دمشق میں, گولان ہائٹس کے پاس جو شام کا ایریا اس سے جب فائر آتا تھا ریبلز اور فوجی لڑتے تھے تو جو بھی فائر ادھر گرتا تھا اسرائیل میں تو اسرائیل اس کا جواب بھی شامی فوج کو دیتا تھا. وہ کہتا تھا جی ریبلز بھی فائر کریں گے نا تو ہم شامی فوج کو ماریں گے کہ جی آپ کے علاقے سے ہمارے اوپر اٹیک ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مسلسل اٹیک کر رہا ہے اور وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو یہاں پہ قدم نہیں جمانے دیں گے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایران نے پہلے حزب اللہ بنائی, لبنان میں پورا اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کیا, تو اب وہ وہی کام جو ہے وہ کرے گا شام میں. وہ ایک نیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو ہے وہ ہاٹ بیٹ بن جائے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں سے جو بھی اسرائیل جہاں بھی حملہ کرے گا تو اس کو ڈبل اپ اسٹرائک آئے گی. وہ صرف ادھر سے حزب اللہ سے نہیں آئے گی, شام سے بھی آئے گی. سو وار اسٹریٹجی میں اسرائیل کی ہماری یہ بھی تھوڑی ویڈیوز آئیں کہ جب وہ ہاسٹیج لے کے جا رہے تھے اسرائیل نے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا. ابھی بھی 2 ہاسٹیج انہوں نے لینے سے منع کر دیے. پھر تھوڑی غازہ سے یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جہاں ہاسٹیجز تھے کچھ جگہیں ان کو اسرائیل نے بام کیا. ان کو پتہ نہیں پتہ ہوگا, بٹ جو اسرائیل کی یہ جنرلی ایک پالیسی ہے کہ اگر کوئی ہاسٹیج لیتا ہے تو ان کو مار دو, یہ ان کی تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, رائٹ؟ کیوں ہے؟ نہیں, اسٹیٹڈ پالیسی اس طرح سے نہیں ہے کہ مار دو. مطلب یہ شاید انہوں نے, میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ایسے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ مار دیں. ان کے ہاسٹیجز کا ایک کرائسس پہلے ہوا تھا 1970s میں, غالباً 1975 کی بات ہے. یوگینڈا میں نا ان کے ایک طیارے کو کچھ لوگوں نے وہ پکڑ لیا اور اس کو مار کے تو وہ لے گئے تھے اپنے لوگوں کو بچا کے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے ان کا جو نتن یاہو صاحب ہے ان کا بھائی بھی کمانڈو تھا, وہ مارا گیا تھا اس میں. تو اسی پہ وہ آج تک کھیلتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے تو قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی نا وہ کرتے ہیں اس طرح سے جہاں پہ ان کو لگے کہ وہ اپنے ہاسٹیج کو لے جا سکتے ہیں.
وہاں پہ تو وہ پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہو سکتی کہ ابھی جو لوگ غزہ میں ہیں ان کو پوری اسرائیلی نیشن واچ کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, چاہ رہی ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے فارنرز بھی ہیں. تو اسرائیل کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا اور کہ وہ ابھی یہ کرے. منع کیے ہیں جی 2 ہاسٹیجز جو ہیں, حماس نے بولا ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں, اسرائیل بولا نہیں ہم نہیں لیں گے. اچھا, یہ آپ نے نہیں دیکھے؟ نہیں میں نے ابھی تک یہ خبر آئی تو ہے. اچھا, یہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیوں مطلب یہ نہیں کرے, لیکن ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ چند لوگ تو رہا ہو کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. قطر کی انٹرونشن سے امریکنز, ہاں امریکنز بھی آئے ہیں, اسرائیلی بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ہاسٹیج میرا خیال ہے حماس نے جو ایجپٹ کے حوالے کیے ہیں وہ اسرائیلی تھے, جو خواتین جو 2 بڈھی سی خواتین جن میں سے ایک پیچھے مڑ کے ان کا ہاتھ بھی ملایا. جی 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 بالکل بالکل بات ہے. تو وہی میرے خیال سے 2 ہاسٹیجز ہیں جن کی نیگوسیشن چل رہی تھی. اینڈ آئی تھنک حماس نے بولا تھا کہ بھائی آپ نے جو ہاسپٹلز میں فیول بند کی ہے, الیکٹرسٹی بند کی ہے, وہ واپس دو, ہم 2 چھوڑ دیں گے. تو وہ آئی تھنک اسرائیل نے منع کیا. پھر حماس نے بولا ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ. تو اسرائیل نے بولا نہیں آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہاسٹیجز چھوڑ کر. تو پھر آئی تھنک انہوں نے پھر ایجپٹ رافا کراسنگ کے تھرو وہاں بھیج دیے جو 2 خواتین ہیں. بٹ یہی ہیں وہ 2 جو اسرائیل نے لینے سے منع کر دیا. اچھا, یہ میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ جب آپ کا ہاسٹیج کرائسس اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اس طرح سے ڈائریکٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے؟ رائٹ ونگ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. جو رائٹ ونگ کے اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اس وقت تو وہ سارا چلا رہے ہیں اور بدلہ لینے کی, انتقام کی وہ ساری پالیسیز چلا رہے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو اگر ہاسٹیج کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو مزید مورل ہائی گراؤنڈ ملے گا اور زیادہ وہ کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی یہ تو ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایز اے کیٹیگوریکلی ان چیزوں کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہرحال وہ اسی بیس پہ بات کریں گے کہ ہاں جی دیکھیں جی حماس کو فائدہ ہو جائے گا, حماس مورل ہائی گراؤنڈ لینا چاہتا ہے, حماس یہ کرنا چاہتا ہے, حماس فائدہ لینا چاہتا ہے. بس وہ اس چکر میں اس کو ڈیلے کریں گے, لیکن کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں تو چاہیے نہیں, ہم تو مار دیں گے ان کو, سب کو ختم کر دیں گے. آپ کی پریڈکشن میں اس کا اینڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ انویژن نہیں ہوگا, سیز فائر ہو جائے گا اور واپس جو اسٹیٹس کو تھا پری اکتوبر 7 وہ پرسسٹ کرے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اسرائیلی میڈیا پہ بھی چل رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, ان کے جو اینالسٹ ہیں, کہ گراؤنڈ انویژن جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا اس کا نا پرابلم کھڑی ہوتی جائے گی کہ جو اسرائیل کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی ایک اوپن ہوا تھا وہ بند ہوتا جائے گا. کیونکہ مورل سارا ہائی گراؤنڈ اب حماس کو ملنا شروع ہو گیا. مسلسل لوگ اس کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا ہے اور جس کے لیے اب پوری دنیا سٹینڈ لے رہی ہے, وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو گیا. دوسرا یہ کہ سارے عرصے میں جتنا ان کے فوجی ڈیلے کریں گے اٹیک میں, ان کو یہ پرابلم ہوگی کہ ان کا مورال بھی اس دوران میں ڈاؤن ہوتا رہے گا. کیونکہ ہر فوجی جو سوچ کے آیا تھا کہ جی میں آتے ساتھ بس اٹیک کر دوں گا, اب اس کو جو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کا مورال ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس دوران میں حماس طاقتور ہوگی کہ وہ مزید اپنے بوبی ٹریپس لگا سکتی ہے, مزید اسلحہ جہاں جہاں اس نے مورچے بنانے ہیں وہ مزید. تو جتنا ٹائم گین کر رہے ہیں تو ڈیفنس والی پوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے اور اٹیک والی پوزیشن کو جو ہے نا وہ ڈس ایڈوانٹیج میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوگا یہ کہ اب اسرائیل اس حد تک جا چکا ہے اور اس حد تک باتیں کر چکا ہے اور اس حد تک دعوے کر چکا ہے کہ اب اس کے لیے گراؤنڈ انویژن سے ہٹنا, پیچھے مڑنا, بھاگنا جو ہے نا ممکن نہیں رہا. وہ ڈر تو رہا ہے کہ بھئی میری بہت ساری کیجولٹیز ہو جائیں گی. ان کے لوگ لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ جائیں گے تو جو وہاں پہ ان کو جس قسم کی اربن وارفیئر کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں ہیوی کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ہیں اسرائیلی فوجیوں کی, بہت زیادہ, جو پچھلے شاید ان کی دہائیوں میں اتنی کیجولٹیز نہ ہوئی ہوں. شاید ان کی لبنان جو حزب اللہ وار ہوئی تھی 2006 میں, شاید اس سے بھی زیادہ کیجولٹیز ہو جائیں. لیکن اب وہ ان کو جی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ کرتے ہیں گراؤنڈ انویژن, ان کیس کے وہ کرتے ہیں, تو اس میں ایک سینیریو تو یہ ہے کہ حماس کو بھی شاید اس طرح سے ریلوکیٹ کرنا پڑے جیسے PLO کو 1981 میں کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے. ان کو بھی گھیر لیا نا بیروت میں گھیر کے, تو ان کو کہا جی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, تو وہ لوگ وہاں سے ریلوکیٹ کر گئے. کیونکہ وہ جو اسرائیل کی کامیابی یہ ہے, وہ اپنے آپ کو اس میں ایکسل کرتا ہے کہ اپنے قریبی علاقے میں دشمن کی پوزیشن نہ بننے دیں. تو غزہ تو اس کے بالکل ساتھ ہے, اس کے بالکل ہارٹ پہ کہہ لیں کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہ ان کو ریلوکیٹ کروانے کی کوشش کرے گا
اگر کوئی اس طرح کا پیچ اپ ہوتا ہے. ادروائز وہ وائپ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے حماس کو, کہ آپ کہیں کہ جی دے فوٹ ٹو دا لاسٹ مین, کہ آخری بندے تک بھی وہ مارے جائیں اور سب کی لاشیں لا کے وہ اسرائیل کہے جی کہ میں جیت گیا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بہت, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوگا ملیٹریلی کہ یہ سب کچھ ہو سکے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا, مجھے ابھی یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں پاکستانی ملٹری نے بھی ایک آپریشن کیا تھا سوات میں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے سوات کتنا بڑا ایریا ہے, پہاڑی ایریا ہے, اور اس کا جو ٹیرین ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. وہاں سے بھی 30 لاکھ لوگوں کو ریلوکیٹ کروایا گیا. ٹھیک ہے, اور 2 ماہ بعد وہ بندے اپنے گھر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, ود منیمم ڈیمیج ٹو انفراسٹرکچر. یعنی کتنا بڑا, میں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی پڑھا ہے ملٹری ہسٹری میں نے کبھی ایسا ملٹری آپریشن نہیں پڑھا جو اتنا زبردست, اتنا کامیابی سے کیا گیا ہو, جس میں سویلینس کو اس طریقے سے بچا لیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کو بھی تھوڑا سا لرن کرنا چاہیے. پاکستان سے بھی چلیں, ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا سے سیکھو, تو کوئی دنیا بھی ہم سے سیکھ لے کہ یار یہ جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سویلینس کو بچایا جا سکتا ہے. پوری آپشنز موجود ہیں. لیکن یہ جو ضد ہے نا کہ نہیں جی ہم نے نہیں بچنے دینا, اس کی وجہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے نظریات ہیں نا, اسرائیل کے ہوں یا کسی اور کے, جو بھی جس پارٹی کے ساتھ ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ دوسری پارٹی وائپ آؤٹ ہو جائے. وہ یہ کہتا نہیں ہے, زبان سے کبھی نہیں کہے گا کہ ہاں جی وہ ہمیشہ سائڈ لے گا, دیکھیں جی انہوں نے عورتوں بچوں کو مارا تو ہمیں بھی مارنے کی اجازت دی جائے. لیکن بیسیکلی وہ چاہ رہا ہوگا کہ دوسری پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جائے. بالکل ایسا ہے. تو اسرائیل جو مار رہا ہے نا, تو وہ یہ سوچ کے نہیں مار رہا کہ اچھا یہ فلسطینی ہیں اور یہ حماس والے ہیں, یہ سویلینز ہیں, یہ وہ سب کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ مارنا چاہتا ہے. اگر اس کو آپ امریکہ وغیرہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی ہیومن رائٹس کا وہ ساری ریسٹرکشنز ہٹا لیں, اس کو کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی مرضی سے ماریں, تو وہ ایک بندے کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. اس میں سوات کا جو آپ نے آپریشن کا ذکر کیا, انہوں نے پاپولیشن کو IDP بنایا. ہاؤ ڈڈ یو میک شیور کہ اگر میں کوئی طالبان میں لڑتا ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ نکل جاؤں پھر واپس آ جاؤں؟ دیکھیں اس طرح تو یہ رسک تو ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح سے کوئی شخص ریلوکیٹ اپنے آپ کو کر لیتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لڑنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور جب آپ اپنے بندوں کو اس طرح سے ریلوکیٹ کر دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کھلی جنگ نہیں کرنا چاہتے. اصل میں سوات میں سچویشن کچھ اس طرح کی بن گئی تھی, جو ہم اس دور میں میڈیا دیکھا سارا کچھ, اس سے کہ وہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کو مینٹین بھی رکھنا چاہتے تھے. تو جب آپ نے قبضے کو مینٹین رکھنا ہے تو آپ اپنے بندوں کو اس طرح سویلینز میں بنا کے تو نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے, اب اگر حماس والے سارے سویلینز بن کے چلے جائیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور اسرائیل وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے, وہ کہے جی کہ یہ تو سارے بندے ان میں چلے گئے ہیں, تو وہ تو ان کو واپس نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا جی پہلے تو سب یہ میری تلاشی سے گزریں گے. تو وہ جب اس کو اپنے اسکینر سے گزارے گا تو وہ تو ایک بندے کو علیحدہ پکڑ لے گا. اس کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے تو کوئی بندے بھی نہیں مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جس نے لڑنا ہے وہ اس طرح سے بھاگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک انڈیویجول تو بھاگ سکتا ہے, لیکن جب ایک تنظیم لڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے لوگ کمیٹڈ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر وہ بھاگ نہیں سکتے. اینڈ اب جو واپس آ گئی ہے وہاں ان ایریاز میں TTP, ڈو یو فیل یہ کہ فورن پالیسی فیلئر ہے, ناٹ اے ملٹری فیلئر؟ نہیں, دیکھیں ملٹری ایک وقت میں نا کئی ایکسپیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں نا, میں اوور آل بات کروں گا کہ ان کا نا جو ریکروٹنگ گراؤنڈ ہوتا ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے, بہت وسیع ہوتا ہے, وہ کہیں سے بھی بندے لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ان کے پاس ہمیشہ یہ چیز دستیاب ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ایریے سے پینیٹریٹ کر جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ, نیٹو, پوری دنیا کے طاقتور ترین ملک بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں, تو وہ نہیں کراس بارڈر چیزوں کو روک پا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور الٹا ہم پہ بلیم کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. ہمیں کہتے تھے کہ یار یعنی پاکستان جو کہ ان ملکوں سے کہیں کم طاقتور ہے, اس کو کہتے تھے جی آپ روکو, ہم نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, اپنے فوجیوں کو کنکریٹ کی دیواروں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا تھا. باہر افغان فوجی کھڑے کیے ہوتے تھے, اپنے کانوائز تک کو بچانے کے لیے افغان ملیشیاز کو پیسے دیے ہوتے تھے. وہ افغان ملیشیاز وہاں سے پھر چیزیں چرا کے تو باڑے میں بیچتے تھے وہ. ٹھیک ہے, ہیلی کاپٹروں کے پرزے تک ان کے بکتے تھے. تو اسی وجہ سے ہوتا تھا نا کہ آپ نے خود تو جنگ نہیں لڑی, ٹھیک ہے, دوسروں کو لڑنے پر مجبور کیا. تو اتنی طاقتور فورس اگر نہیں روک سکتی اس ایریے میں ملیٹنٹس کو, تو یہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن پاکستان آرمی نے اس میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا اب تک ان کا
بڑا پازیٹیو رہا ہے ملٹری لحاظ سے انہوں نے، کہ انہوں نے دشمن کو کوئی ایسی وکٹری نہیں لینے دی جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہو، ٹھیک ہے، اتنے برے حالات میں بھی. دوسری طرف امریکہ کی ٹرینڈ افغان آرمی چند ماہ کے اندر کولیپس کر گئی، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا نا کیسے طالبان نے ان کو کولیپس پہ مجبور کر دیا. تو ہم اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ملیٹریلی ہم ان سے بیٹر ہیں. ہاں پھر ہمیں اسٹریٹجک لحاظ سے اس ساری چیزوں میں مار تھوڑی سی پڑ جاتی ہے کہ ہم چونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹس افغانستان میں بنتی ہیں وہ یوزلی ہوسٹائل رہتی ہیں ہماری طرف، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی رویہ، پھر اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ سارا پھر لوکل فیکٹرز بھی تو لوکل فیکٹرز. آپ مطلب اگر ڈیلز کر رہے ہیں یا اس کا کیا بلو بیک ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، یا اگر آپ ٹیریٹری سیڈ کر رہے ہیں پھر آپ کو جانا پڑتا ہے یا ول نہیں ہے. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں اتنی ہماری اچھی ملٹری کر رہی ہے اس سائڈ پر، تو اجل صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کشمیر میں ہم نے کیوں اتنی دفعہ اتنی غلطیاں کی ہیں؟ سر دیکھیں کشمیر جو ہے، ظاہر ہے ابھی خیر ہمارا ٹاپک نہیں تھا اس پہ، پھر کبھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں غلطیاں ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ایسا، کیونکہ کشمیر کا جو ایریا تھا جغرافیکلی اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کے انوالو ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کام، ٹھیک ہے. تو ہماری اسٹیٹ ایز اے اوور آل نیشن ہم تھوڑے ویک رہے ہیں اس سارے معاملے میں، کہ ہم نے اس کو ڈپلومیٹیکلی بھی اس طریقے سے نہیں ہینڈل کیا، ٹھیک ہے. سارا کچھ ملٹری پہ چھوڑ دیا. اب ملٹری ظاہر ہے کہ وہ اتنے افیئرس کو جس میں پولیٹیکل گیمز بھی انوالو ہوتی ہیں تو اس میں وہ نہیں اس کو چلا سکتے، ٹھیک ہے. سارا الزام ہم ایک سائڈ پہ نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے. ملٹری وائز بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری پولیٹیکل غلطی میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ تھی نا کہ ہم نے کشمیر کو مطلب اس میں جو ہے کہہ لیں کہ اقوام متحدہ کی جب ریزولوشنز آ رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم نے کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا کہ یار یہ کشمیر کو مکمل طور پہ یہاں سے فوجوں کو واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس وقت ریزولوشنز میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جی انڈیا تو اپنی فوج رکھ سکتا ہے، پاکستان نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انجسٹس اس میں ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ایک چیز تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے چلتے ہیں. باقی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو کوئی ملٹری سلوشن میرے خیال میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیسفل گلگت بلتستان والا ایریا ہے، we weren't willing to remove our forces from there as well, right? نہیں ہم تو نہیں تھے ولنگ، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم نے تو نہیں ہٹائی نا، پھر ہم نے تو اوور آل ہی نہیں ہٹائی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں سے تو پریشر آتا ہے نا، پھر دوسری طرف سے تو پریشر آتا ہے نا کہ بھئی آپ نے اگر وہ کرنا. اب تو دیکھیں نا کہ ایک بات یہ ہے کہ انڈیا تو اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا نا. اس نے تو کہا جی کہ اب یو این ریزولوشن کا کوئی چکر نہیں، ہم نہیں مانتے. اب مطلب شاید لوگوں کو بری لگے بات، لیکن ڈی فیکٹو اب جو ہے وہ ہے، یہی بارڈر ہے. اب مانو نہ مانو لڑتے رہو آپ لوگ آپس میں، کشمیر ڈے مناؤ. اب جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، جو ان کا ہے ان کا ہے، بس ختم. Is that what it is? دیکھیں سچویشن تو شروع دن سے ہی تقریباً ایسی ہی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 70-75 سال میں جو بھی مسئلے ہوئے، جو بھی جنگیں ہوئیں، کچھ بھی ہوا، اس میں کوئی ٹریٹری میں کوئی بہت زیادہ چینج نہیں آیا بارڈر پہ کسی بھی جگہ پہ. کوئی پچھلے 10-15 سال میں جو ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور فوکس دیکھا ہے، اتنا ہمیں ہسٹوریکلی نہیں نظر آیا. دیکھیں سی پیک کی وجہ سے بھی ہے نا وہ. ہاں سی پیک کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا روٹ بن گیا ہے جس نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا انڈیا نہیں اس میں شامل ہو رہا، ٹھیک ہے. وہ ابھی تک اس بات پہ اڑا ہوا ہے، ڈپلومیٹیکلی اڑا ہوا ہے کہ جی یہ اس طرح کے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میرے مقابلے میں ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے، تو میں اس کو جو ہے نا ڈپلومیٹیکلی اسے کھینچ کے رکھوں کہ کبھی نہ کبھی اس کا کوئی ٹیبل ٹاک میں مجھے فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو میرا بس یہ خیال ہے اس معاملے میں سارے کہ ہمیں اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. ایز اے نیشن ہم نے کوشش کی، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط اپروچ تھی. اس میں کشمیریوں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کی سفرنگ دیکھیں. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیری جو سفر کر رہے ہیں، جو ان کی تکلیفیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. ہم اگر اسرائیل فلسطین سے پاکستان انڈیا آ ہی گئے ہیں تو کارگل کو آپ فیلئر سمجھتے ہیں؟
دیکھیں کارگل جو تھا نا وہ اب کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو بڑے مشکل بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں کمانڈر ہوتا اس وقت تو میں شاید یہ فیصلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کو ان پٹ ہم نے کارگل پہ بھی، اس پہ ہماری سیریز بھی ہے دیکھو سنو جانو پہ، کہ جب یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے تو انٹیلیجنس آؤٹ پٹ یہی تھا کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو کمانڈرز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا. ہم تو ڈیسیجن میکرز میں نہیں تھے، نہ کبھی عوام تو ہو نہیں نہ سکتی ڈیسیجن میکر. تو یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کے ایڈونچر نہ انڈیا کو کرنے چاہیے نہ پاکستان کو کرنے چاہیے. اور 1971 میں ہم نے کیوں سرنڈر کیا، کیوں نہیں لڑے؟ اچھا 1971 کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو ملٹری ہے نا، اس کو جب آپ اس کی سپلائی لائن سے، اس کی لاجسٹکس سے، اس کی ہر چیز سے محروم کر دیتے ہیں اور اس کو آپ ایک کونے میں گھیر لیتے ہیں، تو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر تو شاید سروائیو کر جائے چھپ چھپا کے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ملٹری سروائیو نہیں کر سکتی. ایک آرگنائزڈ ملٹری کا سب سے بڑا جو اس کی ویکنس ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس کا ویپن چھین لیں یا اس کی سپلائیز ختم کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ اتنے بڑے ایریے کے اندر بہت تھوڑی سی پاکستانی فوج جو ہے وہ لڑ رہی تھی، اور اس کو ایک ہاسٹائل جو ہے وہ پبلک کا بھی سامنا تھا، اسے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اس سے لڑ رہے تھے، انڈین آرمی بھی اس سے لڑ رہی تھی. تو دیر واز نو چانس آف وننگ. بٹ دا وے یو آر ایکسپلیننگ اٹ، دیر واز، تو اس طرح تو یہ شروع میں ہی ہمیں پتا ہونا چاہیے نو چانس. سر یہ دیکھیں نا، اس میں اب یہ وہ چیز ہے نا جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ایک ملٹری گورنمنٹ ہوگی، اور ملٹری گورنمنٹ میں بھی ایک بندے نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے کسی کور کمانڈر کی بھی نہیں سننی. کچھ جنرل تھے اس دور میں بھی جو کہہ رہے تھے کہ یار یہ اس طرح کی آپ نہ کریں کارروائیاں، لیکن انہوں نے نہیں ان کی بات مانی. تو جب یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک چیز پراپر طریقے سے اس میں بحث ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں چیزیں جاتی ہیں. اب دیکھیں انڈیا میں تھی نا وہ گورنمنٹ تھی، وہاں پہ پولیٹیشین بھی بیٹھے، جنرلز بھی بیٹھے، انہوں نے ایک اسٹریٹجی ڈرا کی ہمارے خلاف، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کامیاب رہے. ہم نے اس لیے اسٹریٹجی نہیں بنا سکے کہ ہمارے پاس تو سوائے ایک آدمی جو آپ کا مین ہے بندہ، اور وہ صدر بھی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح زیادہ دیر جو ہے وہ حکومت کرنے کا موقع مل جائے، تو اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے. اینڈ 65 اب ہم آئی رہے ریورس میں، 65 میں وائی ور وی سکسیزفل ان ڈیفینڈنگ. دیکھیں 65 وار ہم نے شروع کی، انڈیا نے شروع کی. دیکھیں جو ہم نے تو اب یہ بھی ایک کمپلیکس اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کروں، جو چلیں یہ بات ہوگی ہے تو کلیئر کرنی چاہیے، کہ ہم جب بھی پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی اٹیک ہوا ہے نا، وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر نہیں ہے، کشمیر، ٹھیک ہے. کشمیر میں جب پہلا ٹرائبل لشکر گیا تھا 47 میں، ٹھیک ہے، تو وہ انڈین ٹیریٹری پہ اٹیک نہیں کر رہا تھا اس وقت، وہ ایریا انڈیا کا نہیں تھا، ٹھیک ہے. انڈیا نے پھر سائن کروا کے راجا سے کہ ہاں جی ہم آپ کی مدد کریں گے، تو آپ پہلے یہ کریں نا، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تو کریں نا کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، الحاق کریں، پھر ہم آپ کی مدد کریں. تو پھر انہوں نے جیسے الحاق ہوا تو انہوں نے قبائلیوں کو اٹیکر کہہ کے تو ان پہ حملہ کر دیا کہ یہ تو جی ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی ٹیریٹری پہ حملہ نہیں کر رہے تھے. تو کشمیر کی سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ تھی. اچھا جب کشمیر کے بارے میں یہ بھی طے ہو گیا کہ اب یہ جو ایک ایسا ایریا بن چکا ہے جس کے اندر جو ڈسپیوٹیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اب پاکستان آرمی جب 65 میں جو کارروائی کر رہی تھی، اس میں بار بار جنرل ایوب بھی، سب کمانڈرز اس بات پر زور دے رہے تھے کہ انٹرنیشنل بارڈر سے کچھ بھی پرووکیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پاکستان کے بہت سارے فوجیوں کو چھٹیوں پہ بھیج دیا گیا تھا، ایئر فورس نیوی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جو کارروائی ہو رہی تھی اس میں بھی بڑا محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یار شاید کشمیری کھڑے ہو جائیں گے، ہم تھوڑا سا ادھر سے زور لگائیں گے تو کشمیری ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو چلو جی بس بات بن جائے گی. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے اپنے اوپر یہ نام اس کا نہیں لینا کہ جی ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو پورا اس طریقے سے کیا. انڈیا جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ انٹرنیشنل بارڈر سے کرتا ہے. اس نے 65 میں انٹرنیشنل بارڈر کو چنا، حالانکہ وہ اس وقت تک کشمیر میں حاجی پیر پاس پہ قبضہ کر چکا تھا، کافی
اس نے ریٹیلیشن ان ایریاز میں کافی پینیٹریشن کر لی تھی. لیکن جب اخنور کی لڑائی شروع ہوئی تو اس کو لگا کہ جی میری تو سپلائی لائن ہی بند ہو جائے گی کشمیر کے اندر, تو اس نے پھر یہاں سے بھی اٹیک کر دیا. تو انڈیا آلویز چوز ٹو اٹیک فرام انٹرنیشنل بارڈر, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اسٹیٹ ہوں, ایک تگڑی اسٹیٹ ہوں, اور جو میری فورسز پہ کہیں بھی حملہ کرے گا, جس ایریا کو میں نے اپنا ڈکلیئر کر رکھا ہے, تو اس ایریا میں جو بھی حملہ کرے گا ہم انٹرنیشنل بارڈر سے اس کا جواب دیں گے. پاکستان اس بات کو ابھی تک لرن نہیں کر پایا کہ جو بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو, کہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایریا نہ بھی ہو, تو انڈیا کا ریئیکشن جو ہے نا وہ بہت سویئر ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک ایسی جنگ میں لے جائے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے. ایوب خان نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, وہ ایک انوانٹیڈ وار تھی جس میں وہ پھنس گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک محدود آپریشن سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ان کی بھی غلطی تھی کہ ایز اے کمانڈر, ایز اے فیلڈ مارشل, ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کو یہ خود سے ریئلائز ہونا چاہیے تھا. جب چھوٹی چھوٹی سطح کے بریگیڈیئرز کے لیول کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی, تو ایک جنرل کو, ایک کمانڈر کو تو یہ بات زیادہ پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا بلیم ان کو یہ جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی انہوں نے ایک ایسا ڈیسیشن لیا جس سے وہ جنگ نہ ہوتے ہوتے بھی ہو گئی. آج جنرل صاحب آتے آتے انہوں نے لاہوریوں سے ڈائریکشن لے لی تھی, تو یہ کھو گئے تھے, تو ہمارے پاس وقت تھوڑا کم تھا. پڑا گیا جنرل صاحب کو بلا کر ہم مزید وار اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے. آپ کی فیوریٹ وار کون سی ہے ٹو اسٹڈی؟ سر دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ ہاں وار جو ہے وہ اسٹڈی کے لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیوریٹ ہونی چاہیے, ادروائز وار تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب میں جنرل ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جنگیں لڑوں اور لوگوں کو ماروں. بٹ کچھ ہوتا ہے نا کہ یار انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ یار یہ وار اسٹریٹجی یوز کی, دیٹ واز انٹرسٹنگ. تو آپ کے کو سب سے فیوریٹ؟ ویسے تو دیکھیں دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس کی بہت ساری, اس میں سے بھی بیٹل کہہ لیں کہ بیٹل ہوتا ہے. ہاں بیٹل جو ہے وہ اسٹالن گراڈ ہے اور ایک ڈی ڈے ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہاں بہت زیادہ, کیونکہ اس میں جو اسٹریٹجیز یوز ہوئیں یا جو یعنی کہہ لیں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ والی بیٹلز ہوتی ہیں نا, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. مطلب میں ان کو اسٹڈی کرنا پسند کرتا ہوں. ڈی ڈے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں سکسیزفل ہوئی الائٹ فورسز؟ اچھا, ڈی ڈے کا ایک چیز تو یہ ہے کہ اب ہم خیر ٹاپک سے تو بہت دور چلیں گے, تو ایک دم سے لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جنرل صاحب کی نالج کتنی ہے. اچھا, اس میں ایک تو انہوں نے شروع میں پہلے ڈیکوائے کیا کہ لوگوں لگا کہ دوسرے بیچ پہ ہوگا. اصل میں دیکھیں اس کے دو پہلو تھے نا, ایک تو اسٹریٹجک پہلو تھا, ایک اس کا تھا جو ٹیکٹیکل پہلو تھا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ اس کو ایک ہائر لیول پہ کہہ لیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک چیز ہوتی ہے, ٹیکٹیکل لیول کے جو بھی آپ اس وقت میدان میں لڑ رہے ہیں نا وہ ہو گیا. اسٹریٹجک لیول پہ نا جو نارمنڈی کا بیچ ہے جہاں پہ یہ سارا اٹیک ہوا, وہ ڈیفینسیبل پوزیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی جرمنی جو تھا نا, اگر وہ اپنے عروج کے دور میں ہوتا, 1940 کا جرمنی ہوتا, 41 کا جرمنی ہوتا, تو اب وہ اس کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کر سکتا تھا. امریکن فورسز کبھی بھی انٹر نہیں ہو سکتی تھی, اگر وہ اپنی پوری پاور وہاں پہ اس نے لگائی ہوتی, تو چاہے وہ ڈیکوائز ہوتے یا کچھ بھی ہوتا وہ نہیں ہو سکتا. پر کیا تھا نا پہلے ڈیکوائز کی وجہ سے فورسز کہیں اور موو کر دی. جی بالکل بالکل. یہ بتائیں کیا تھا انہوں نے؟ ہاں, یہ بیسیکلی انہوں نے بیلجیم والی سائڈ پہ نا تھوڑا سا اپنی فورسز کو اس طرح لگایا تھا کہ یہ بیلجیم اور فرانس کا جو وہ جہاں سے وہ ملتے ہیں وہاں اس سائڈ سے کہیں حملہ ہوگا. تو بیسیکلی انہوں نے ہٹلر کو یہ ڈیکوائز کی, انہوں نے پوری فوج بنا دی تھی, یعنی ربڑ کے ٹینک بنا کے اور گاڑیوں کی گاڑیاں اور قطاروں کی قطاریں انہوں نے رکھ دی کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ ہماری جو ہے نا فوجی طاقت ہے, تو ہم تو بس ادھر سے آنے والے ہیں. اچھا, کسی نے نہیں یہ سوچا کہ یار فوج جب بھی اٹیک کرتی ہے اور خاص طور پہ سرپرائز اٹیک کرنا ہوتا ہے, تو اتنے اوپن میں فورسز کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا. ایسے اب گاڑیاں کھڑی کر دیں کہ جی دشمن کی انٹیلیجنس آ کے آپ کو دیکھ لے, تو وہاں پہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یار کوئی گڑبڑ ہونے والی, کیونکہ اس سے پہلے جو یہ ایٹ دے ناٹ اور وہ وہی فورسز ہوتی تو دنیا بولتی ہے اب تو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن میں اس کا بتاتا ہوں نا اس کا ہوا کیا. اس سے پہلے جنرل رومیل کی ایک جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو ایجپٹ اور لیبیا کے ایریے میں لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس جنگ میں بھی ڈیکوائز یوز کیے گئے تھے اور جنرل رومیل کو اسی طرح سے بیوقوف بنایا گیا تھا. اور جب یہ نارمنڈی والا اٹیک ہونے لگا تھا تو جنرل رومیل صاحب ہی کمانڈر تھے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, تو اب پھر یہ ہوا کہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹیں, کچھ رپورٹس آ گئی تھیں کہ یہ ڈیکوائز ہیں اور کہیں اور سے اٹیک ہونے والا ہے, لیکن وہ بھی پراپر طریقے سے پاس آن نہیں ہو سکیں جنرل رومیل کو. ٹھیک ہے, پھر جنرل رومیل کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اٹیک ہونے ہی والا تھا
تو اپنی وائف کی جو ہے وہ سالگرہ منانے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اتنی دور چلے گئے کہ بارڈر سے کہ وہ پیچھے ہاں ایکسیس فوری طور پہ نہیں مل سکی. تو یہ ساری چیزیں تھیں. یہ میں اب ٹیکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہٹلر اس ٹائم سو رہے تھے, جی بالکل سو رہے تھے, بالکل سو رہے تھے, باقیوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ اٹھائیں نہ اٹھائیں. ہاں, اور میرے خیال میں دیکھیں یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ کمانڈر کو جب وہ جنگ پہ ہو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایسا آرڈر دے کے کیوں سوئے کہ لوگ ڈر جائیں, ٹھیک ہے, آپ بتا کے سوئیں کہ بھائی میں ہر وقت تیار ہوں, ہر وقت موجود ہوں, کسی بھی وقت مجھے آپ بلا سکتے ہیں تو میں ریڈی ہوں گا. لیکن وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہٹلر بھی موجود نہیں ہے, جنرل رومیل بھی موجود نہیں ہے, اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے. اچھا, اس میں بھی جو میں اسٹریٹجی کا بات بتانے لگا ہوں کہ جرمنی کے پاس پوری پاور نہیں تھی, ٹھیک ہے, اس کی فوجیں رشیا سے ایسٹرن فرنٹ پہ ہار رہی تھیں, ٹھیک ہے. اگر ویسٹرن فرنٹ سے حملہ نہیں بھی ہوتا تو ایک وقت میں رشینز نے ایسٹرن والی سائڈ سے ان کو لے جانا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ویسٹ میں جو ایلائز تھے ان کو یہ تھا کہ یار اگر روس ہی ساری جنگ لے گیا تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات وہ ایک ایگو بھی ہوتی ہے نا کہ میں جی پاور بنوں اور دوسرا کیوں پاور بنے, تو اس لیے انہوں نے حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جرمنی چونکہ کمزور تھا, اس کے فوجی بھی اتنے ٹرینڈ نہیں رہے تھے اس وقت تک, جو نئے ریکروٹس آئے تھے وہ نہیں تھے اتنے ٹرینڈ, پھر ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا. پھر جب وہ مشین گنز چلاتے تھے تو ان کی مشین گنز بہت جلد جو ہیں وہ گرم ہو کے خراب ہو جاتی تھی, ان کے اور بڑے مسئلے تھے. تو وہاں پہ اس طرح سے رہی. پھر وہاں پہ ٹینک فورسز نہیں تھیں, ٹھیک. سوری, یہ بھی سچ ہے کہ وہ ٹینک فورسز قریب آ گئی تھیں بٹ کیونکہ انفینٹری پیچھے تھی تو دے ایکچولی اسٹاپڈ. اصل میں نا دو طرح کی ٹینک فورس, ایک تو جو ان کی مین جس کو پینزر ڈویژنس کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, ان کو تو انہوں نے وہ فرانس بیلجیم والی سائڈ پہ بھیج دیا تھا نا پہلے ہی کہ بھائی وہ ڈیکائز کو روکو جا کے, ٹھیک ہے. تو جو پیچھے جو کچھ ٹینک فورسز رہ گئی تھیں وہ ٹینک فورسز کو لگا کہ وہ تھوڑی تعداد میں تھی, تو جب وہ آگے انہوں نے پیش قدمی کی, اور اب ظاہر ہے کمانڈر نہ ہونے کا یہاں پہ نقصان ہوتا ہے کہ کمانڈر تو فوراً آپ کو کہتا ہے نا کہ بڑھتے جاؤ. ان کے اوپر کچھ راکٹس فائر ہوئے ان ٹینکوں کے اوپر, تو انہوں نے کہا جی کہ بس لگتا ہے دشمن کے پاس بہت اینٹی ٹینک ویپنز ہیں تو وہ تو ہمیں اڑا دیں گے, ہماری تو فورس ہی تھوڑی سی ہے تو ہم نہیں لڑ سکتے. تو دے بیکڈ آف. تو وہاں سے معاملہ زیادہ خراب ہو گیا. پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ جنرل رومیل اور جو دوسرے کمانڈرز تھے فرانس کے اندر تعینات, ان میں بھی تھوڑی سی چپکلش چل رہی تھی کہ ٹینکوں کو کہاں تعینات کیا جائے. تو جو بھی ٹینک فورسز رہ گئی تھیں اور ان کی بڑی تعداد کو پیرس کے اور نارمنڈی کے بیچ والے علاقوں میں کر دیا گیا تھا. اب نہ وہ پیرس کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے تھے, نہ وہ نارمنڈی پہنچ سکتے تھے. تب وہ پھنس گئے نہ کہ کس وقت کیسے پہنچیں, کیونکہ جنگ میں تو ایک ایک لمحہ اہم ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً پہنچنا ہے, فوراً ریئیکشن دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں امریکنز نے کیلکولیٹ کی ہوئی تھی. پھر ان کے پاس اتنی فورس تھی کہ جتنی ماری گئی سے ڈبل بھی ماری جاتی ہے تو وہ اور بھیج دیتے ہیں. انہوں نے تو قبضہ کرنا تھا نا, ان کے پاس تو اتنی ہزاروں شپس انہوں نے بھیجے, ہزاروں طیارے بھیجے, اتنی بڑی پاور کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مطلب انسانی تاریخ میں اس وقت تک اتنی بڑی پاور کہیں بھی یوز نہیں کی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر اس کے مقابلے میں جرمن ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے تھے جو مورچوں میں, وہ کیا کر سکتے تھے. چلیں ڈی ڈے تو اینڈ تھا, آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ وار 2 کس ڈیسیجن پہ ٹرن ہوئی؟ دیکھیں روس کے ڈیسیجن پہ. دیکھیں ہٹلر جو ہے, اب ہٹلر نے خود اپنی بک میں جو مائن کیمپ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی رشیا کا رقبہ بہت بڑا ہے تو یہ اس کو اس کے ڈیفنس میں مدد دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن 1941 میں جب انہوں نے اٹیک کیا رشیا پہ, جو آپریشن باربروسا ہوا تھا, اس میں پھر وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. خود ہی اپنی ہی چیزوں کو انہوں نے کہا جی کہ چھوڑو پرے, میں تو بس حملہ کرتے ہیں. اس میں نا ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب جنگ لڑنے جاتے ہیں نا تو آپ دشمن سے نفرت مت کریں, ٹھیک ہے. اس کو صرف اپنا اپوننٹ سمجھیں, ایک آبجیکٹیو سمجھیں کہ یار میں نے اس کو آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے نا پھر آپ کی ججمنٹ جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جائے. اب رشیا اتنا بڑا دشمن تھا لیکن ملٹری جو لاجک کہتی تھی کہ آپ ابھی اس سے نہیں ٹکرائیں, آپ تھوڑا ویٹ کریں, آپ چیزوں کو دیکھیں. اب رشیا کا ایک مسئلہ ہے, سب کو پتہ ہے, وہاں پہ نیپولین گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیز ہٹلر کے سامنے تھی. بہت بڑا ایریا ہے, ونٹر ہے, پرابلمز ہیں. اور پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا کہ رشینز اپنے علاقے سے باہر نکل کے آ رہے تھے. جو اپنے ونٹر والا ایریا ہے نا
اس سے باہر نکل کے آ رہے تھے تو وہ ہار رہے تھے. جرمنوں نے ان کی بہت ٹکائی کی, بری طرح ہرایا, لیکن زیادہ علاقہ ان سے چھینا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ علاقہ چھیننے کا مطلب ہے کہ آپ ونٹر والے ایریے میں داخل ہو جائیں گے اور آپ پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہٹلر کے پاس بہت چانس تھا, خاموشی سے بیٹھے رہتے, رشینز کو موقع دیتے کہ وہ آپ پہ اٹیک کریں, آپ ڈیفینسو پوزیشن لیتے اور رشینز آ کے مار کھاتے. ویسے بھی اسٹالن جو تھا, جو رشیا کا ہیڈ تھا, وہ ان پاپولر تھا, لوگوں کو مار رہا تھا, وہاں پہ بڑی اٹراسٹیز کر رہا تھا, لوگ اس کے خلاف تھے. تو رشیا میں پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا کہ زار بھی ایسے ہی مطلب ایک سخت کی ڈکٹیٹر تھا, تو جیسے اس کی فوج ہارنے لگی تو لوگوں نے اسی کا تختہ الٹ دیا, ٹھیک ہے. تو اب جب یہی کام اسٹالن کے ساتھ بھی بڑے آرام سے ہو سکتا تھا, اس نے کچھ بھی مطلب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, جسٹ انوائٹ دا اینیمی ٹو یور گراؤنڈس. آئی تھنک جرمنی کی کیلکولیس ریسورسز تھا نا, وہ جو راستہ تھا کہ ادھر سے ہماری ریسورسز اور فیول اور کھانا وہاں سے آتا رہے گا. آئی تھنک دیٹ واز دا لالچ. دیکھیں سوویت روس کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, سوویت روس تو انہیں ویسے ہی فیول اور گندم دے رہا تھا, ٹھیک ہے. ان کو اس پہ حملہ کرنے کی اور اس کو چھیننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس پاپولیشن کو ہی مار دو گے جو آپ کے لیے فصلیں اگاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ تو اسٹریٹجیکلی اٹس اے بلنڈر. تو آپ اس پہ قبضہ کرنے جا رہے ہو تو یہ سوچ کے جاؤ کہ یار یہ سارا ایریا آپ نے کیسے سیکیور کرنا ہے. اور اس کے ذہن میں یہی تھا ہٹلر کے کہ بھئی ماسکو, میں نے ماسکو ٹائم پہ فتح کر لینا. ابھی ٹھیک ہے آپ کی, اور فوجیں ماسکو کے پاس پہنچ بھی گئی تھیں, ٹھیک ہے. مطلب اتنا کمال کا کہہ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ وکٹری ہٹلر لینے جا رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بندہ جب اتنی بڑی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں نے شاید کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا, تو اس کا ذہن تھوڑا سا نا وہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہیوی ڈرگس پہ تھا ہٹلر. نہیں ہیوی ڈرگس پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں نا غرور آ جاتا ہے. جب غرور آتا ہے نا تو وہ ایسے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے جو وہ سمجھتا ہے جو غلط ہوتے ہیں, ملٹری لاجک سے غلط ہوتے ہیں, لیکن اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے دیکھو پہلے بھی تو ڈیسیجن سارے ٹھیک ہوئے ہیں نا, تو اب بھی ٹھیک ہوگا. تو اس نے یوکرین کی طرف فوجوں کا رخ موڑ دیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماسکو جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت وہ کوک کر کے. جی یہ سچ ہے؟ کیا چیز؟ کوک جو نہیں ہوتی. ہاں جی وہ بالکل, وہ میتھامفیٹامائن جو ہے نا اس کے انجیکشن لگاتا تھا نا, تو وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کہہ لیں کہ وہ پاور رہتی تھی, انرجی رہتی تھی کہ وہ جاگ کے کام کر سکے, کئی دن تک کام کر سکے. اپنے فوجیوں کو بھی اس طرح کی یہ چیزیں دیتا تھا, چاکلیٹس میں رکھ کے ان کو دی جاتی تھی کہ بھی آپ یہ چاکلیٹ کھاؤ تو آپ میں انرجی پیدا ہوگی. جنرل صاحب سے اور وار اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے. یس اور نو سوال دے دیں. امریکہ بڑا بیچتا ہے یا یہ یورپین پاور بڑی بیچتی ہیں کہ ہم نے ہٹلر کو ہرایا, کیا یہ سچ بولتے ہیں, یا یہ سچ بات یہ ہے کہ سوویٹس نے اصل میں ہٹلر کو ہرایا؟ دیکھیں اصل میں سوویتس کا کلیم جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سوویتس نے قربانیاں بھی بہت دیں, بہت زیادہ لڑے, اور جتنا جرمنی کا مطلب جرمنی ایک بڑی زبردست وار مشین تھا. مطلب میں اگر ان بائسڈ ہو کے دیکھوں اس بات سے قطع نظر کہ جرمنوں نے کیا ظلم کیے یا جو بھی چیزیں, اس کو صرف ایک ملٹری پاور دیکھوں تو دیٹ واز اے بیوٹیفل پاورفل ملٹری پاور. اس کو پتہ لگتا تھا کہ یار وہ ایک ایسی فوج ہے جو بہت پروفیشنل ہے, بہت پاور ہے اس کے پاس, اور اس کے پاس بہت اکوپمنٹ تھا, بہت چیزیں تھیں, کہہ لیں کہ اپنے دور کے بہترین اسلحہ اس کے پاس تھا, ہر ٹیکٹکس اس کے پاس تھی, کمانڈرز اس کے پاس تھے. اتنی بڑی فوج بہت بری طرح سے تباہ ہو گئی سوویت روس میں. بالکل اس کو سمجھ لیں کہ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ کو ایسے کھنڈر بنا دینا آپ, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا انہوں نے روس کے اندر. تو روس نے بیسیکلی سوویت یونین نے بیسیکلی ہرایا ہے جرمنی کو. امریکہ والے تو پھر وہ کرتے رہے نا کہ چلو اپنا بھی اس میں بیچ میں کر لیں تاکہ تھوڑا سا اپنا نام بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ نام نہیں کرتے اور روس پہنچ جاتا, پیرس تک بھی پہنچ جاتا, فرانس وغیرہ پہ بھی قبضہ کر لیتا, تو سارا ایریا کمیونسٹ بلاک بن جاتا, ٹھیک ہے. تو اس کو بچانا تھا, تو پھر انہیں جرمنی تک آنا پڑا, ٹھیک ہے. بتائیں ہمیں کیا کیا باتیں آپ کو پسند ہیں. اگلی بار جنرل صاحب کو پھر تنگ کریں گے, آپ کو بتائیے جنرل صاحب کی باتیں, ان پہ کامنٹ کریں تاکہ جنرل صاحب کو کانفیڈنس آئے اور یہ ریگولرلی کریں باتیں. ہاں, وی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ یو مور. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر, بائے.